یہ کسی 8ویں پاس کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے لیجنڈ پاکستانی بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو ایک ہیرو تو بنا لیکن آج تک کوئی اس کا نام نہ جان سکا، اور یہ ہیرو تاریخ میں گمنامی میں ہی دفن ہو گیا۔ بمبار پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے 57 طیاروں کی رات کے اندھیرے میں بھارتی اڈوں پر حملہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کو زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے ایک ہدف تک پہنچتے ہیں، اور ہدف پر پہنچ کر یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈرائیو کرتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کی توپوں کی رینج سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ پاکستانی 57 طیارے 500 پاؤنڈ کی 8 بم لے کر جاتے تھے، اور اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا تھا کہ سارے بم کی نشانے پر گریں، اکثر ایسا ہوتا کہ 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر گرتے، جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، لیکن یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی طیارے B-57 پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے نے حملہ کیا، لیکن یہ طیارہ اس کے پائلٹ کے کوئی عام پائلٹ نہیں تھے۔ بھارتیوں کا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ باقی ہم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں بم گرا سکتے، لیکن وہ ششد رہ گئے جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر واپس آیا۔ اس نے پھر غوطہ لگایا اور ایک بم تاک کر واپس آیا اور ایک نشانے پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بن دیا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی، نہ ہی اسے اپنی جان کا کوئی خوف تھا، اور وہ پھر واپس آیا اور ایک بم ایک اور نشانے پر انتہائی یکسوئی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ یوں اس بمبار طیارے نے ہر ایک کو بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپس وطن کا غوطہ لگایا اور بم کو پورے غور و فکر کے ساتھ تاک کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم انتہائی اہم ہدف تباہ کر چکے تھے۔ یوں اس کی ایکوریسی 100% رہی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملے کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ اکیلا آتا تھا اور پہلے بم کے ساتھ ہی وہ بھارتیوں کو کھلا چلنے دیتا تھا کہ میں ابھی 7 چکر اور لگانے ہیں اور تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ اور یہ اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارہ شکن گن کی گولی سے اسے چھو بھی نہیں پاتی تھی۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں وہ طیارہ تو دکھائی دیتا نہیں تھا، تو دشمن کی توپچی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت چارلی اپنے انجن بند کر دیتا، اگرچہ اس کی وجہ سے طیارہ سنبھل پانا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن بھارتی توپچیوں کو طیارے کا پتہ اس وقت چلتا جب وہ بم گرا چکا ہوتا، اور اس کے بعد وہ انجن آن کر کے پلک جھپکتے ہی ان کی رینج سے باہر نکل چکا ہوتا تھا۔ ایک بھارتی پائلٹ پیڈی ارل کے الفاظ یہ ہیں 8 پاس چارلی کے بارے میں۔ اس نے کہا، میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں، جسے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا انتہائی پسند تھا۔ 8 پاس چارلی ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کی یہ عادت بہت بری تھی کہ وہ چاند نکلنے کے ٹھیک 30 منٹ بعد اپنے ہدف پر پہنچ جاتا، عین اس وقت جب وہ اپنے پہلے جام ختم کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ایک اونچے ترین درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کر دیتا تھا، اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا، اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ لیکن وہ اپنے دشمنوں کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والا یہ پائلٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا، اور آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ پائلٹ کون تھا۔ آج سب کو یہ ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جسے دشمن کا سکون برباد کرنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔